بیٹے اس کا مفہوم جو ہے وہ اسی آیت کے اندر موجود ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کسی کو پکڑ کے ہدایت کی راستے پہ لے جاتا ہے اور کسی کو پکڑ کے گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے، ایسا نہیں ہے اس کا معنی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوتے ہیں، ان کو ہی قرآن جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتا باقیوں کو، لیکن یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، گمراہی کی کتاب نہیں ہے. یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. ہدی للمتقین بھی ہے، جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے متلاشی ہوں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہوں، ان کے لیے ہدایت یعنی منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے. اور رہ گئی بات یہ جو گمراہی ہے، گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو اپنی گناہوں کی آلودگیوں کی بنیاد بنانا چاہے، اس میں سے دلائل ڈھونڈنا چاہے. دیکھیں قرآن کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جو پری ریکوزٹس ہیں، ان میں ایک سب سے اہم پری ریکوزٹ یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو سابقہ آلودگیوں سے خالی کرے. میری بات غور سے سن لیں، میں اس کو دہراتا ہوں. جب تک سابقہ آلودگیاں انسان کے دل و دماغ میں پھنسی ہوئی ہوں، اس وقت تک قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی. برتن اگر پہلے گندا ہے تو اس کے اندر آپ دودھ ڈالیں گے، دودھ بھی گندا ہو جائے گا. لہذا برتن کو پہلے صاف کرنا ضروری ہے. اور برتن کو بھی آپ باہر سے صاف کرتے رہے، اندر آلودگی پڑی ہوئی ہے تو اس آلودگی کی وجہ سے آپ کبھی بھی کوئی اچھی چیز اس میں ڈالیں گے تو وہ تو اس کو ساری چیز کو گدلا کر دے گا. لہذا سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. کہ اور یہ بات 2 دفعہ اللہ کریم نے دہرائی ہے. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. لازماً اضافہ کرے گا جو کچھ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، یہ لازماً ان میں سے اکثریت کو اضافہ کرے گا. کس چیز میں اضافہ کرے گا؟ طغیانا و کفرا. ان کے کفر میں اضافہ کرے گا اور ان کی سرکشی میں اضافہ کرے گا. حالانکہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب طغیان تو نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتاب کفر تو نہیں ہے. تو لوگ، قرآن کہہ رہا ہے لازماً ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ کریں گے. اور یہ 2 دفعہ یہ آیت دہرائی ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پہلے ہی کفر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اندر آلودگیاں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خالی ذہن ہو کے نہیں بیٹھے، تو جب وہ قرآن، جو بھی قرآن کی نئی آیت نازل ہوتی ہے، وہ ان کے طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور وہ آلودگیاں ان کی بڑھتی رہتی ہیں. لہٰذا جو شخص قرآن کو اپنی سابقہ آلودگیوں کے ساتھ پڑھے گا، اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا، اس کی سرکشی میں اضافہ ہوگا. اس کی یعنی ایک شخص بیمار ہے اور وہ پہلے ہی بیمار ہے، اس کو آپ قوت بخش غذا دیں گے نا تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے گی. اس کا معدہ خراب ہے، آپ اس کو روٹی دیں گے تو آپ اس کو چاول دیں گے، اچھا کھانا غذا دیں گے، گھی والی کوئی مرغن غذا کھلا دیں، وہ مرغن غذا جو انسان کی جسم کو تقویت دیتی ہے. لیکن بیمار معدے کو وہ تقویت نہیں دیتی. بیمار معدے کو آپ تھوڑا سا دے دیں، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو آپ نے لگتا ہے روٹی کھلا دی ہوگی، یہ بیماری اور بڑھ گئی. جو پہلے ہی بیمار ہے نا، اس بیمار کو قوت بخش غذا قوت نہیں دیتی بلکہ بیماری میں اضافہ کرتی. لہذا جس شخص نے قرآن کو پڑھنا ہے، وہ اگر اپنی سابقہ آلودگیوں سے پاک ہو جائے تو پھر یہ قرآن نہ طغیان میں اضافہ کرتا ہے، نہ گمراہی میں اضافہ کرتا ہے، نہ یہ کفر میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ یہ ہدایت عطا کرتا. لیکن جو شخص اپنی سابقہ آلودگیوں کو ساتھ لے کے پھرتا ہے، اس کو دلائل تو مل جائیں گے قرآن سے، ہو سکتا ہے وہ اپنی دلیلیں ڈھونڈ لے. آپ اندازہ کریں آج کل لوگ اپنے شرک کی دلیلیں قرآن سے ڈھونڈتے ہیں. قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، وہ بھی دلائل قرآن سے لیتے ہیں.
جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ دلائل قرآن سے لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی سابقہ آلودگی کے ساتھ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن دلائل دے دیتا ہے ان کو، لیکن قرآن ہدایت نہیں دیتا. ہدایت اس کو ملتی ہے جو خالی ذہن ہو کر فکری تجرد کے ساتھ، جب تک وہ قرآن کو نہیں پڑھتا قرآن ہدایت نہیں دیتا. لہٰذا گمراہی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اپنے اندر گمراہی رکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو ان کو دے دیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے دل و دماغ میں گمراہی ہوتی ہے، لہٰذا قرآن پڑھ کے ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے اپنے دل و دماغ میں طغیان ہوتا ہے، وہ قرآن اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن ان کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، طغیان میں اضافہ ہوتا ہے، کفر میں اضافہ ہوتا ہے. علی ھذا القیاس کبھی بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن سے نقصان ہی نقصان چلا جاتا ہے. تو اگر کسی شخص نے قرآن سے فائدہ لینا ہے تو اس کو خالی ذہن ہونا پڑے گا، فکری طور پر تجرد کے ساتھ. اگر میں اپنے کسی سابقہ خیالات کو ساتھ رکھ کے قرآن پڑھوں گا یا حدیث پڑھوں گا تو مجھے اپنی فکر کے لیے دلائل ملیں گے، اپنے مکتب فکر کے دلائل ملیں گے. لہذا سارے مکاتب فکر جو باہم دستوں گریباں ہوتے ہیں وہ سارے دلائل ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں. جب تک خالی ذہن ہو کے نہیں پڑھیں گے ہدایت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سابقہ آلودگیاں جو ہیں وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم خالی ذہن ہو کر جب قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے وہ ہدایت ملے گی جو ہدایت دینے کے لیے قرآن نازل ہوا. واللہ اعلم بالصواب.